نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان چل رہے تھے۔ آج شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غلام تو اپنے آقا کی شان بیان کرتا ہی کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ غلام جو ہے، لیکن کمال اصل بات تو یہ ہے کہ آقا جب غلام کی تعریف کریں، غلام کی مدح کریں، غلام کی عظمت اور شانوں کو بیان کریں تو پھر کیا شان بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ یہاں سب سے پہلے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، یعنی اے اللہ انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ کو ہادی ہدایت دینے والا، مہدی ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا میں غور کیجئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے حق میں خاص طور پر کی جانے والی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہیں کہ رد کیے جانے کا امکان تک نہیں۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس طرح قبول فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہدی یعنی ہدایت یافتہ اور لوگوں کے لیے ہادی بنایا، اور یہ دونوں صفات جس میں جمع ہو جائیں تو کس طرح اس شخصیت کے بارے میں بدگو اور بغض و عناد رکھنے والوں کے اقوال کی جانب دھیان دیا جا سکتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو بیان کریں تو پھر کس تاریخ دان کی ہم اس بکواسات کو دیکھیں۔ ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی، عظمتوں والے صحابی، شانوں والے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ آگے چلیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت یافتہ اور ذریعہ ہدایت فرمایا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے۔ اب آگے چلیے، حضرت سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ ذرا آگے سنیں، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جلوہ فرما تھے۔ کسی نے دروازے پر دستک دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو کون ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہیں بلا لو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کان پر قلم رکھا ہوا تھا۔
جس سے آپ کتابت فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ تمہارے کان پر قلم کیسا ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے عرض کی میں اس قلم کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تیار رکھتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ تم صرف وحی کی کتابت کیا کرو اور میں ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کی وحی سے ہی کرتا ہوں۔ تم کیسا محسوس کرو گے جب اللہ پاک تمہیں پوشاک پہنائے گا، یعنی خلافت عطا فرمائے گا؟ یہ سن کر حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اٹھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو بیٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ کیا میرے بھائی امیر معاویہ کو خلافت اللہ عطا فرمائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں آزمائش ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہم اہدہ بالہدا وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والاولی، یعنی میرے آقا نے دعا مانگی اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، انہیں ہلاکت سے محفوظ فرما اور دنیا اور آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مس ہو رہا ہے، یعنی ٹچ ہو رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اے اللہ اسے علم و حلم سے معمور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے چلیے۔ ایک روز نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالوں میں کنگھی کرتے دیکھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ ام حبیبہ سے فرمایا کہ اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے بھائی ہیں، ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ تو سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے چلیے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ چارپائی پر سو رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ میرے بھائی معاویہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ یقیناً میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ ان سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے، اور جبرائیل و میکائیل بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں۔ فرمایا اے ام حبیبہ اللہ عز و جل جبرائیل و میکائیل سے بھی بڑھ کر امیر معاویہ سے محبت فرماتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ
ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاویہ، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلیاں درمیان والی اور ساتھ والی ملا کر فرمایا تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور فرمائیں میرے آقا کے غلاموں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیا عظمت اور شان بیان فرمائی ہیں۔ ابھی تو چند بیان ہو رہی ہیں، آگے بھی انشاءاللہ ہیں بہت ساری، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ آگے سنیے، حضرت سیدنا ام حرام رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا، ان مجاہدین کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت سیدنا محلب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس روایت سے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے سمندری راستے سے پہلا جہاد کیا تھا، جس کی اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں بشارت دی تھی، اور جن لوگوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے پرچم تلے جہاد کیا تھا ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اولین قرار دیا۔ علماء سیرت نے لکھا ہے کہ یہ مجاہدین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے۔ حضرت سیدنا زبیر بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے قبرص میں جہاد کیا تھا، اور حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت سیدتنا ام حرام رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ تھیں۔ جب وہ سمندری سفر سے واپسی میں بحری جہاز سے اتریں تو خچر پر سوار ہوئیں اور اس سے گر کر شہید ہو گئیں۔ ابن الکلبی نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ غزوہ 28 ہجری میں ہوا تھا۔ اب ذرا آگے سنیں، بڑی پیاری فضیلت ہے اور بڑی کمال کی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ مبشرہ کے فضائل بیان فرمائے، اور حضرت امیر معاویہ کا بھی یوں ذکر فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان میرے رازداروں میں سے ہیں، جس نے ان تمام سے محبت کی وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا ہلاک ہو گیا۔ اب یہ میرے آقا کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں جو ان سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو گیا۔ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ سے بغض رکھے وہ ہلاک ہو گیا۔ میرے آقا نے اس کو ہلاک کہا ہے۔ جب وہ ہلاک ہو گیا تو پھر سنی کہاں سے رہا؟ وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ آگے سنیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے وہ برتن لے لیا جس سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروا رہے تھے۔ آپ نے دوران وضو 1-2 مرتبہ اپنا سر اٹھا کر دیکھا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اگر تجھے کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے سبب مجھے اس آزمائش میں مبتلا ہونے کا یقین ہو گیا تھا، اور آخر کار میں حاکم بننے کے سبب اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے متعلق مشورہ کرنے کے لیے طلب فرمایا، لیکن دونوں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امیر معاویہ کو لاؤ، انہیں بلاؤ اور معاملہ ان کے سامنے رکھو کیونکہ وہ قوی اور امین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آگے ذرا سنیے،
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اللہ بروز قیامت آپ کے بھائی معاویہ کو اس طرح اٹھائے گا کہ ان پر نور کی چادر ہوگی۔ میں نے کہا امیر معاویہ کے گستاخو تمہارا کیا بنے گا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے والا تمہارا کیا بنے گا؟ میرے آقا نے تو ان کو بشارتیں سنائی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آگے چلیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، امیر معاویہ کو میرا سلام کہیے اور ان سے حسن سلوک فرمائیے، کیونکہ وہ کتاب اللہ اور وحی الہی پر اللہ کے امین ہیں اور وہ بہت اچھے امین ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فرماتے میں حاضر تھا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق، حضرت سیدنا عثمان اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ اچانک حضرت سیدنا علی تشریف لائے تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا، اے معاویہ، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے لیے ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک عنقریب تم دونوں کے درمیان آزمائش ہوگی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد اللہ کی معافی، اس کی رضامندی اور جنت میں داخلہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ اکبر۔ ایسے صحابہ جو بات کریں، جن سے آقا بات کریں، رب قرآن کے اندر کلام کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے چلے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے معاویہ، جو تیری فضیلت میں شک کرے وہ قیامت کے روز یوں اٹھایا جائے گا اس کے گلے میں آگ کا توق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ تیسرے دن پھر یہی ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہوگا۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ یعنی ایسے صحابی کہ ان کو بھی دنیا کے اندر جنت کی بشارت میرے آقا علیہ السلام نے دی کہ یہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں معاویہ بن ابو سفیان سب سے بردبار اور سخی ہیں۔ میرے آقا کے غلام یقیناً علم و بردباری اور سخاوت نہایت عمدہ صفات ہیں۔ ہمیں بھی ایسے اعمال کو اپنانا چاہیے جس سے ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا ہو جائیں۔ آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی عظمتیں، کیسی شانیں ہیں جو میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائیں۔ آگے بھی چند بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی سن لیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیدنا ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور ام المؤمنین ہونے کی وجہ سے تمام مومنین کی مقدس ماں ہیں۔ اس لیے جلیل القدر علماء و محدثین نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین یعنی مومنوں کے ماموں لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف یہ شرف حاصل تھا کہ آپ حضور علیہ السلام کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھا کرتے تھے،
بلکہ بسا اوقات بادشاہوں کے خطوط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کر بھی سنایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا سعید بن ابی راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے کیسر روم کے قاصد نے بتایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسر کا خط پڑھ کر سنایا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی بھی لکھتے تھے، یعنی کاتب وحی بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہتے ہیں میں لکھ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوات میں صفوف یعنی کپڑا ڈالو اور قلم کو ٹیڑھا کاٹو اور بسم اللہ کی با کھڑی لکھو اور سین کے دندانے جدا جدا رکھو اور میم کے دائرے کو بند نہ کرو اور لفظ اللہ خوبصورت لکھو، لفظ رحمان بھی واضح اور خوبصورت کر کے لکھو اور لفظ رحیم بھی عمدہ اور اچھا لکھو۔ یعنی کہ سیدنا امیر معاویہ کو لکھنا بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملک شام کا ذکر کیا گیا اور ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ملک شام کیسے فتح کر سکتے ہیں، وہ تو روم میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک عصا حضرت سیدنا امیر معاویہ یعنی آپ نے اپنا ڈنڈا عصا امیر معاویہ کے کندھے پر رکھتے ہوئے فرمایا اللہ تمہیں اس یعنی امیر معاویہ کے ذریعے کافی ہوگا، یعنی اللہ امیر معاویہ کے ذریعے شام پر فتح عطا فرمائے گا۔ دیکھیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فتح حاصل کی، وہ انہوں نے جب ان کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر کے خلافت دی تو انہوں نے کتنا عرصہ تک سنبھالا اور کیا کیا فتح نہیں کیا۔ اب آخری سنیے، حضرت ابو الحارث رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خط بھیجا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ ایسے شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو خال المؤمنین یعنی مومنوں کے ماموں ہیں اور نہ ہی کاتب وحی، بلکہ انہوں نے تلوار سے خلافت غصب کی تھی معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے سے جواب دیا یہ بہت برا اور ردی قول ہے، ایسوں سے دور رہا جائے اور ان کی صحبت نہ اختیار کی جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلاموں، آپ نے سیدنا امیر معاویہ کی شان بزبان صحابہ اولیاء، بزبان صحابہ والے بیت، علماء اولیاء، بزرگان دین، اور آج آپ نے شان امیر معاویہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی کیسی شانیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی۔ تو ان تاریخی کی باتوں پر، تاریخ دانوں کی باتوں پر آ کر اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، بلکہ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیا عظمت اور شان بیان فرمائی ہیں۔ یہ تاریخ دانوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں، اس سے دور رہیں، بس میرے آقا کو سنیں کہ میرے آقا نے سیدنا امیر معاویہ کی کیا شان بیان کی ہے۔ انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو شان امیر معاویہ بزبان قرآن انشاءاللہ بیان ہوگا کہ قرآن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ تو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ کریم ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں زندہ بھی رکھے اور انہی کی محبت میں ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور کے سارے صحابہ، حضور کی ساری آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی آل و اصحاب کی محبت میں زندہ رکھے، آل و اصحاب کی محبت میں اللہ میں موت بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔